ہمارا جو عنوان پچھلے جمعے سے چل رہا ہے وہ ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما۔ سامعین، پچھلے جمعے کے اندر خطبے کے اندر ہم نے سماعت کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے یہاں تک ہم نے سن لیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت توحید دی اور ان کے بتوں کو توڑ دیا اور ان کو قائل کیا، لیکن قوم نے ہٹ دھرمی اختیار کی، انہوں نے ضد اختیار کی، اڑے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دلیلوں کو انہوں نے نہیں مانا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جلا دینے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء آیت نمبر 68 کے اندر 68 میں ارشاد فرماتا ہے قالوا، اور تمام لوگوں نے کہا حرقوہ وانصر آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، ان کو قتل کر دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اگر تمہیں کرنا ہے کچھ تو تم یہ کرو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے جواب کے اندر پوری قوم کا جو رد عمل تھا وہ بڑا ہی ظالمانہ رد عمل تھا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بڑی بڑی روشن دلیلوں کے سامنے ہکا بھکا رہ گئے، پورا مجمع سناٹا چھا گیا، پورے مجمع کے اوپر پورا مجمع اندر ہی اندر قائل ہو گیا۔ لیکن جب ان سے کچھ نہیں بن پڑا تو اپنے عقلوں کے بل، اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، تاکہ اس کا قصہ تمام ہو جائے، تاکہ یہ ہمیں اس طرح بار بار توحید کی دعوت نہ دے سکے، ہمیں قائل نہ کر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو جلا دینے کے لیے اس قوم نے ایک بہت بڑی آگ تیار کی۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ اتنی بڑی آگ تھی کہ ایک بستی کو جلا دینے کے لیے کافی تھی، جو تنہا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ان کی قوم نے تیار کی۔ یہاں تک کہ جب اس آگ کو تیار کر دیا گیا، ایندھن اکٹھا کر دیا گیا، اس میں آگ لگا دی گئی، اور اس کے بعد جب وہ آگ اپنا شعلہ اگلنے لگی تو ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے اس آگ کے اندر ڈالنے کی تیاری کر لی، لیکن آگ کا شعلہ اس قدر تھا کہ جو کوئی ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے جاتا وہ بھی جل کر ختم ہو جاتا۔ تو لوگوں نے کیا تدبیر کی؟ ان لوگوں نے یہ تدبیر کی کہ پیڑ کا جھولا بنایا جائے، درخت کا جھولا بنایا جائے، اس جھولے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا جائے اور اس جھولے کے ذریعے سے آگ کے اندر پھینکا جائے۔ چنانچہ پیڑ کا جھولا بنایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ وقت کے پیغمبر ہیں، وقت کے رسول ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کی وجہ سے، توحید پر عمل کرنے کی وجہ سے، دعوت اللہ قوم کو دینے کی وجہ سے قوم نے ان کو جلا دینے کے لیے تیاری کی ہے، اور ایک بھڑکتی ہوئی آگ ان کے سامنے ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تنہا اکیلے کھڑے ہیں اس آگ کے سامنے۔ ایمان دیکھیے آپ، جرت دیکھیے، حوصلہ دیکھیے، استقامت دیکھیے، اکیلے ہیں، تنہا ہے، سامنے موت ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا بھروسہ صرف اکیلے اللہ رب العالمین پر ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ یہ ایمان، یہ بھروسہ، یہ توکل
انبیاء اکرام کی اعلیٰ صفتوں میں سے ہیں، اور جو ابراہیم علیہ السلام نے توکل کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، توحید کی اعلیٰ مثال پیش کی، اللہ رب العالمین سے اس حال کے اندر دعا کی کہ کوئی آپ کا پرسان حال نہیں تھا۔ اس کے اندر ہمارے لیے مسلمانوں سبق ہے، ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے تعلیم ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے، کہ پریشانی کیسی بھی ہو، مصیبتیں کیسی بھی ہو، آزمائشیں کیسی بھی ہو، کتنا ہی زیادہ ہمیں موت کا، اپنی جان و مال کے ضائع ہونے کا خطرہ کیوں نہ ہو، اگر رب پر ہمارا بھروسہ ہے، رب پر ہمارا توکل ہے، رب کے اوپر، اکیلے کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ رب اکیلا ہمیں پھر کافی ہو جائے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے ویسا ایمان اور توکل پیدا کرنا پڑے گا جیسا ایمان اور توکل ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا۔ پھر اللہ رب العالمین کی مدد آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پیڑ کے جھولے کے اندر ڈالا گیا اور آپ کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ یہاں اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے، رب اپنے پیغمبروں کی کیسے حفاظت کرتا ہے، رب ایمان والوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے، داعیان اسلام کی حفاظت اللہ کس طرح کرتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں متنبہ کیا، خبردار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا رب یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین سب باخبر ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پہنچتے ہیں، یا نارو کونی، رب حکم دیتا ہے آگ کو، خالق حکم دیتا ہے اپنی مخلوق کو، رب کہتا ہے آگ سے، اے آگ، یا نارو کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ جب رب پہ بھروسہ کیا جاتا ہے نا، جب رب پر توکل کیا جاتا ہے، جب رب کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے، تو رب اس طرح سے نصرت بھیجتا ہے، رب کی مدد اس طرح سے آتی ہے، رب اس طرح ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے کہ اگر آگ کا دریا بھی ہو اور تمہیں آگ کے دریا کے اندر پھینک بھی دیا جائے تمہارے ایمان کی وجہ سے، لیکن رب کو تمہارا قتل منظور نہ ہو، رب کو تمہاری حفاظت کرنی ہو، تو اس آگ کے دریا کے اندر، ان آگ کے شعلوں کے اندر رب اس طریقے سے تمہاری حفاظت کرے گا کہ تمہارا بال بھی نہیں باقا ہو سکتا، بال بھی نہیں جل سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلے گلزار بن گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہیں جلا پائی۔ تو سامعین، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا، اللہ کی توحید کے لیے، کیونکہ وہ کھڑے ہوئے تھے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور آگ گلے گلزار بن گئی۔ یہ سارا نظارہ قوم دیکھ رہی ہے، قوم کی آنکھوں کے سامنے ہے، انہوں کی عقلوں سے پرے بات ہو گئی کہ یہ آگ تو ایسی تھی کہ ایک بستی کو جلا دیتی ہے، کہ ابراہیم کو نہیں جلا پائی، اور ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور اس قدر ٹھنڈی ہو گئی کہ ان کا روح تک نہیں جلا۔ لیکن اس اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی اس قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لایا، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام کے۔ صرف لوط علیہ السلام ایمان لائے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ اب یہاں رک کر ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ دیکھتے ہیں، یہ غور و فکر کرتے ہیں کہ جو دعوت توحید کا، دعوت اللہ کا، تبلیغ کا جو طرز عمل ہے وہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب تبلیغ شروع کی، جب دعوت اللہ شروع کی، تو کہاں سے شروع کی؟ پہلے اپنے آپ کو تیار کیا، اس کے بعد اپنے گھر سے دعوت شروع کی، اپنے باپ آزر کو توحید سمجھائی،
اس کے بعد جب آزر کو توحید سمجھائی، اپنے باپ کو بہترین طریقے سے دعوت پیش کی، اور باپ نے دعوت کا رد کر دیا اور کہہ دیا تجھے قتل کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کے چھپا دوں گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹے، اس کے بعد قوم کی طرف پلٹے، اور جب قوم نے بھی ظالمانہ رویہ اختیار کیا، آگ کے اندر جلا دینے کا عزم کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت کی، پھر اپنے شہر سے نکلے۔ تو یہ انبیاء اکرام کی تبلیغ کا طرز عمل ہے۔ سب سے پہلے انبیاء اکرام کی تبلیغ کہاں ہوتی ہے، یا دعوت کا اصول کیا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے فکر کی اپنی اور اپنے باپ کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا جو دوسرا آرڈر ہوتا ہے وہ قوم کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے ہوتا ہے، ان کو بھی دعوت توحید دی۔ پھر جب وہ بھی نہیں مانے پھر ہجرت کی، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طرز عمل تبلیغ کا اپنایا۔ مسلمانوں یہی طرز عمل اپنایا، سب سے پہلے اپنی ذات کو پھر اپنے گھر والوں کو دعوت توحید دی۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کے تحت جب رب نے حکم دے دیا، اپنے گھر والوں کو سمجھایا، توحید بتائی، ایمان اور رسالت بتایا، اس کے بعد جب گھر والے کے اوپر حجت قائم ہو گئی، پھر آپ کوہ صفا پر چڑھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر اپنی پوری قوم کو دعوت دیے۔ پھر جب قوم نے رد کیا دعوت کا، ایمان نہیں لائے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف ہجرت کر کے گئے، طائف والوں کو دین بتانے کے لیے، اسلام بتانے کے لیے، توحید سمجھانے کے لیے۔ مسلمانوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں، انبیاء اکرام کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ یہی ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ لیکن آج جو دعوت و تبلیغ کا طرز عمل اپنایا گیا ہے، آج جو دعوت و تبلیغ کا طرز عمل اپنایا گیا ہے اور امت کے اندر رائج ہے، وہ کیا ہے؟ نہ خود کی اصلاح کی پتہ ہے، نہ گھر کی اصلاح کی پتہ ہے، نہ رشتہ داروں کے تعلق سے کوئی فکر ہے، نہ پڑوسیوں کے، نہ محلے داروں کے، بلکہ سب چھوڑ چھاڑ کر، سب کو ترک کر کر نکل گئے اپنا سامان کندھوں پر لاد کے تبلیغ کے لیے۔ یہ کون سی تبلیغ ہے؟ یہ انبیاء اکرام کی تبلیغ نہیں ہے مسلمانوں۔ انبیاء اکرام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا طرز عمل یہ نہیں ہے۔ طرز عمل یہی ہے کہ پہلے اپنی اوپر تبلیغ کی جائے گی، پھر اپنے گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، پھر محلے والوں پر، اس کے بعد پھر سفر کیا جائے گا، اس کے بعد پھر شہر چھوڑ کر نکلا جائے گا۔ تو آج ضرورت ہمیں اس بات کی ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا طرز عمل اپنائیں، ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا طرز عمل اپنائیں، انشاءاللہ ہمیں ضرور کامیابی ملے گی۔ اور تبلیغ کا طریقہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کس چیز سے تبلیغ کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ نے انہیں علم دیا تھا، باپ سے یہی کہا کہ جو علم میرے پاس آیا ہے، میرا بجن آپ کے پاس نہیں آیا، فَاتَّبِعْنِي، آپ میری اتباع کیجئے، اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، میں سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا۔ یعنی تبلیغ کا جو معاملہ ہے، دعوت کا جو معاملہ ہے، وہ اللہ کی وحی سے ہے، نہ کسی بابا کی، یا نہ کسی پیر کی، نہ کسی اولیاء کی، نہ کسی فقی کی کتاب سے تبلیغ ہے۔ اگر تبلیغ ہے تو رب کی وحی کے ذریعے سے تبلیغ ہے۔ رب نے قرآن کریم میں یہی فرمایا، یا ایھا الرسول، اے رسول، اے نبی، سورہ مائدہ آیت نمبر 67 ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کیجئے، دعوت اللہ دیجئے، بلغ ما انزل الیک من ربک، اس چیز سے تبلیغ کیجئے جو آپ کے رب نے نازل کی ہے۔ رب نے کیا نازل کیا ہے مسلمانوں؟ رب نے کسی بابا کی، کسی پیر کی، کسی فقی کی کتاب نازل کی ہے، یا رب نے قرآن و سنت نازل کیا ہے، یا رب نے قرآن و حدیث نازل کیا ہے؟ رب قرآن و حدیث کے ذریعے سے تبلیغ کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے رسول کو، نبی کو،
تو پھر ہم کس چیز سے تبلیغ کریں؟ پھر ہمارا تبلیغ کا مٹیریل کیا ہو؟ پھر ہم کس کے ذریعے سے لوگوں کو بلائیں؟ ہم بھی اللہ رب العالمین کی وحی کے ذریعے سے لوگوں میں تبلیغ کریں، اللہ کی وحی کے ذریعے سے لوگوں کو حق کے اوپر، توحید کے اوپر لے کر آئیں، قرآن اور سنت کے ذریعے سے، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم تبلیغ کریں۔ رب فرماتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ بہت سخت الفاظ ہیں مسلمانوں، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اے نبی آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یعنی اللہ کے نبی نے اگر اللہ کی وحی سے، قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے تبلیغ نہیں کی تو رب فرما رہا ہے نبی آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر ہم دوسری کتاب سے تبلیغ کریں گے کیا تبلیغ کا حق ادا ہو جائے گا؟ یہاں رسالت کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ اگر رب کی وحی آپ کے پاس نہیں ہے، رب کے قرآن سے آپ تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان سے آپ تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کی تبلیغ کا فریضہ آپ سے ادا نہیں ہو رہا، کیونکہ رب نے کہا رسالت کا بھی حق ادا نہیں ہوگا اگر رب کی وحی سے تبلیغ نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو طرز عمل نازل کیا تبلیغ کا، دعوت کا، وہ یہی نازل کیا کہ ہم اللہ کے نبی کے طریقے سے تبلیغ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی تبلیغ کریں، قرآن اور حدیث کو پھیلائیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اور لوگوں سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ جب تم حق پیش کرو گے نا تو لوگ دعوتیں نہیں پیش کریں گے تمہارے لیے ہار اور مالائے نہیں لے کے کھڑے ہوں گے، تمہارے قصے بیان نہیں کیے جائیں گے، بلکہ تمہاری ہجو کی جائے گی، تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، تمہیں جاہل بتایا جائے گا، تمہیں کہا جائے گا لو صاحب یہ آئے ہیں قرآن حدیث بتانے، ہمارے باپ دادا جو کرتے ہوئے آئے وہ کیا غلط تھے کیا؟ ہمارے پاس کیا کم عالم ہے کیا؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہاں پر بات ہو رہی ہے قرآن اور سنت کی کہ اللہ کے نبی نے تبلیغ کا ذریعہ کیا اختیار کیا اور اللہ رب العالمین نے کیا چیز نازل کی، اس سے تبلیغ کی جائے۔ اس کے بعد جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی تکلیفیں تمہارے اندر کے لیے دعوت کے اندر آئیں گی، رب فرماتا ہے میں تمہاری لوگوں سے حفاظت کروں گا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے ان کی قوم سے حفاظت کری۔ آج ہمیں بڑا ڈر ہے تبلیغ کا، آج ہم ہمارے اسلام کا پرچار نہیں کرتے ہیں، ہم اسلام کی دعوت غیر مسلموں تک نہیں دیتے ہیں، ہمیں ڈر لگا رہتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، آج جو ماحول جو ہم داد دیتے ہیں نا، دہائی دیتے ہیں نا کہ آج ماحول خراب ہے، ابراہیم علیہ السلام تو تنہا اکیلے تھے، بت پرستی کا ماحول تھا، کوئی توحید والا نہیں، کوئی جو ہے دلاسا دینے والا نہیں، کوئی سہارا نہیں، اکیلے ہیں۔ کتنا جان و مال کا خطرہ تھا انہیں، آج اتنا جان و مال کا خطرہ ہمیں ہے؟ آج ہم کروڑوں کی اربوں کی تعداد میں ہیں، اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود ہمارے اندر خوف بیٹھا ہوا ہے، ہمارے اندر ڈر بیٹھا ہوا ہے، ہم رب کی توحید لوگوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں۔ رب کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، رب تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے، پھر تمہیں کس سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ جب رب نے وعدہ لیا ہے حفاظت کا تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت توحید، تبلیغ دین لوگوں تک پہنچائیں، ڈرے نہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ رب العالمین کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا، حفاظت کر لی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا معجزہ سامنے آیا تو وقت کا بادشاہ نمرود اس تک خبر پہنچی کہ ایک شخص ہے جس کے تعلق سے جو لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے، بتوں کی ہجو کرتا ہے، جب قوم نے اسے جلانا چاہا، جلا کر مار دینا چاہا تو آگ ہی ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کو طلب کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں اللہ رب العالمین نقشہ کھینچتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اور کیا تم نے
اسے بھی دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے معاملے میں جھگڑ رہا تھا. یعنی نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے ڈیبیٹ شروع کی. ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو دعوت توحید دی, ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا, تو اس نمرود نے جو خود بھی خدائی کا دعویٰ کر کر بیٹھا تھا کہ میں بھی رب ہوں, میں بھی خدا ہوں, ابراہیم علیہ السلام سے ڈیبیٹ شروع کر دی. بحث و مباحثہ جاری رہا. آگے ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے دلیل رکھی. ابراہیم علیہ السلام نے رب کے, اللہ کے رب ہونے کی, اللہ ہونے کی دلیل رکھی اور فرمایا اذ قال ابراہیم, اور ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, جو پیدا کرنے والا ہے اور مارنے والا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بڑی دلیل اس کے سامنے پیش کی کہ میرا رب تو وہ ہے جو خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے, جو مارنے والا ہے, وہ میرا رب ہے, تو نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت, کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. کیا کہا نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کیسے زندہ کرتا ہے, تو کیسے مار سکتا ہے. اس نے دو ایسے شخصوں کو طلب کیا جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ سنا رکھا تھا, قتل کا فیصلہ سنا رکھا تھا. ان دونوں کو لایا گیا, حاضر کیا گیا دربار میں. نمرود نے ایک کو قتل کروا دیا اور ایک کو آزاد کر دیا کہ دیکھ میں بھی مارنے والا ہوں اور میں بھی جلانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اس طرح سے نہیں مانے گا. آج ہم بھی دلیلیں دیتے ہیں لا یخلقون شیئا وہم یخلقون, کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی, جو قبروں میں چلے گئے ہیں, جو نومن مٹی کے اندر دفن ہو گئے ہیں. لا یخلقون شیئا وہم یخلقون, انہوں نے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی بلکہ یہ مخلوق ہیں. اموات غیر احیاء, مردہ ہیں, زندہ نہیں ہیں, بلکہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں کب اپنی قبروں سے اٹھیں گے. تو کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں ہے آیت. یہ آیت بتوں کے لیے نازل ہوئی ہے, ہمارے قبر والوں کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے. جو بھی قرآن کی آیت ان کو پیش کی جائے, توحید سمجھایا جائے, رب کی کبریائی, رب کی عظمت, رب کی بزرگی ان کے سامنے بیان کی جائے, اللہ کے خالق ہونے, اللہ کے رازق ہونے, اللہ کے مالک ہونے, اللہ کے مربی, مدبر, پالنہار ہونے کی جب دلیل دی جاتی ہے تو یہی آواز آتی ہے یہ آیتیں تو بتوں کے بارے میں ہے. جیسا کہ یہاں نمرود نے کہا میں بھی مار سکتا ہوں اور میں بھی جلا سکتا ہوں, ایک کو اس نے قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل اس کے بعد رکھی وہی دلیل ہماری ہے. آج کے قبر پرستوں کے لیے وہی دلیل ہم بھی پیش کرتے ہیں. اگر تم کہتے ہو کہ ہمارا بابا اولاد دیتا ہے, ہمارا بابا, ہمارا پیر بیٹا اور بیٹی دیتا ہے, ہمارا بابا کو جو ہے ہمارا کاروبار چلاتا ہے, ہمارے رزق کا مالک ہے, تو آج ہم بھی یہی دلیل دیتے ہیں جو دلیل نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے رکھی. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, کہ میرا رب تو وہ ہے, ہمارا خالق وہ ہے, ہمارا رازق وہ ہے, ہمارا مربی, پالنہار, ہمارا داتا, ہمارا گنج بخش, ہمارا غریب نواز تو وہ ہے جو سورج کو مغرب سے طلوع کرتا ہے, جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. اگر تمہارا بابا حق پر ہے تو تمہارے بابے کو چاہیے سورج مغرب سے طلوع کر کے دکھائے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, جب ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی دلیل اس کے سامنے رکھی تو وہ بہچکا رہ گیا, اب کوئی بات نہیں بن پائی. اور آج یہ دلیل آپ بھی رکھیے انشاءاللہ سامنے کہ اگر تم کہتے ہو کہ دنیا کا اختیارات پیروں کو دے دیا گیا ہے, دنیا کے اختیارات باباؤں کو دے دیے گئے ہیں, دنیا کے اختیارات ولیوں کو دے دیا گیا ہے, یہ چاہیں جیسے تصرف کریں, اور نعوذ باللہ اللہ رب العالمین تو ریسٹ پر ہے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جن کو اختیار دے دیا گیا ہے, رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تمہارے باباؤں کے اندر اختیار ہے تو وہ سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں طلوع کر کے بتائیں. نہیں کر سکتے نا,
تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے، یہ بیٹا بیٹی اولاد نہیں دے سکتے، یہ تمہیں شفا نہیں دے سکتے، یہ تمہارا کاروبار نہیں چلا سکتے، یہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے، یہ تم پر رحمت نازل نہیں کر سکتے، یہ تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے۔ فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرَ، نمرود بھی بھونچک کر رہ گیا کہ اس نے یہ کیا دلیل دی ہے۔ چنانچہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، رب نے آگے فرمایا اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام اس بادشاہ سے چھوٹ کر فوراً ہجرت کی ابراہیم علیہ السلام نے، اور ملک شام کی طرف ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ ملک شام کی طرف ابراہیم علیہ السلام گئے، ہجرت کی اور اپنے وطن کو خیر آباد کہہ دیا۔ مسلمانوں، جب انسان تبلیغ کرتا ہے نا، دعوت اللہ دیتا ہے، تو رب کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ پہلی آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر کیا آئی؟ پہلی آزمائش یہ آئی کہ باپ نے انہیں گھر سے نکال دیا، باپ کی شفقت سے، باپ کی محبت سے دور ہو گئے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کی قربانی دے دی، اپنے باپ کی ممتا کی قربانی دے دی۔ اس کے بعد اپنی قوم کی طرف پلٹے، کیونکہ قوم سے انسان محبت کرتا ہے، فطری تقاضا ہے۔ قوم نے بھی جب دعوت نہیں دی، دعوت اللہ کو ٹھکرا دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پوری قوم کو بھی چھوڑ دیا، اپنے شہر کی قربانی دی، اور یہاں سے نکل کر عراق کے شہر بابل سے نکل کر ہجرت کی شام کی طرف، اور شام کے ایک شہر حران کے اندر ابراہیم علیہ السلام جا کر مقیم ہو گئے۔ جب یہاں ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوا، جو آپ کی چچا زاد بہن تھی، آپ کا نکاح حضرت سارہ سے ہوا۔ اور یہ جو قوم تھی، یہ بت پرست قوم نہیں تھی، یہ ستارہ پرست قوم تھی، ستاروں کو پوجنے والی تھی، کواکب کو خدا مانے بیٹھی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بطور وحی کے ان تمام چیزوں کا علم دیا، ستاروں کے تعلق سے علم دیا۔ رب فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 75 کے اندر، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی مخلوقات دکھائی تاکہ کامل یقین کر لے۔ یعنی جتنے بھی پردے تھے، رب نے اپنی مخلوقات سے جو پردے ڈال رکھے تھے، سارے پردے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کھول دیے، اور زمین اور آسمان کی مخلوق اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی۔ کیونکہ اب معاملہ ستاروں کا تھا، اب بتوں کا معاملہ نہیں تھا، اب ستارہ پرست قوم تھی، چاند اور سورج کی پوجا کرنے والی، ستاروں کو پوجنے والی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو خاص اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا، تاکہ وہ بہترین طریقے سے لوگوں سے گفتگو کر سکیں اور ستارہ پرست قوم کو توحید کی دعوت دے سکیں۔ ستاروں کے تعلق سے آج سائنس نے بھی بڑی ریسرچ کی، اور بڑی ریسرچ کر کے بتایا کہ اس دنیا کے اندر کتنے سیارے ہیں، کتنے سیارے اس دنیا کے اندر ہیں کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی آج ہم جس دنیا کے اندر رہتے ہیں، جس دنیا کے اندر ہم بستے ہیں، ایک چھوٹی سی دنیا ہے، ایک معمولی سی نقطے سے بھی زیادہ چھوٹی ہے مسلمانوں، جو رب نے اور اپنے سیارے اور ستارے اور چاند اور سورج پیدا کر رکھے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ معمولی سی دنیا ہے، چھوٹی سی دنیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو ہے علم عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کو رات کے وقت لے کر نکلے، رات کے وقت لے کر نکلے، اور اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، اور جب رات نے سب چیزوں کو چھپا دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا، قوم کو دکھایا۔ قال هذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، وہ ستارہ چھپ گیا، قال لا احب الافلین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو غروب ہو گیا، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے جو غروب ہو جائے؟ میں اس سے محبت نہیں کرتا، مجھ سے عزیز نہیں رکھتا۔ اس کے بعد پھر صبح ہو گئی، دوسرے رات میں پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، اور فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، اس کے بعد جب رات میں نکلے تو دیکھا چاند بہت چمکتا ہوا ہے، کہا یہ میرا رب ہے، قوم سے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا،
جب دیکھا چاند بھی چھپ گیا جا کر، قال لئن لم يهدني ربی قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، تو کہا کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی بتایا کہ یہ چاند بھی رب نہیں ہو سکتا، یہ تو چھپ گیا ہے، جو چھپ جائے، جس میں زوال آ جائے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب صبح نمودار ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے تو سورج نکلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سورج کو دیکھ کے کہتے ہیں قوم سے، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، کیا یہ سورج میرا رب ہے؟ ہاں یہ تو سب سے بڑا ہے۔ ان کو دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ تو سب سے طاقتور ہے۔ جب یہ نکلا سورج تو سارے ستارے ماند پڑ گئے، چاند کی روشنی بھی بجھ گئی، ستاروں کی روشنی بھی بجھ گئی۔ اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی، اتنی قوت دی ہے، یہ اتنا پاورفل ہے کہ جب یہ نکلا تو سارے ستارے چھپ گئے، سب کے اوپر زوال آ گیا۔ ھذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا، اس کو بھی زوال ہو گیا آ گیا، قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، تو کہنے لگے اے میری قوم میں اس شرک سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ یعنی یہ سورج بھی رب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پر بھی زوال آ گیا، یہ بھی غروب ہو گیا۔ اور رب وہ ہونا چاہیے، رب کی صفت وہ ہوتی ہے جس کو زوال نہیں ہے، جو غروب نہیں ہوتا، جو چھپتا نہیں ہے، الحی القیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، سب کو تھامے ہوئے ہے۔ لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، نہ رب کو نیند آتی ہے بلکہ رب تو وہ ہے جسے اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ یعنی نیند سے پہلے جب انسان اونگتا ہے اس کے بعد نیند کے اندر داخل ہوتا ہے، رب کو نیند تو پرے کی بات ہے، دور کی بات ہے، رب کو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، بتایا، دلیلیں رکھی کہ رب تو وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو، جس کے اوپر زوال نہ ہو، جو چھپے نہیں بلکہ جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ سے قائم رہنے والا ہے اور تمام دنیا کو تھامے ہوئے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت پیش کی لیکن وہ قوم نہیں مانی۔ کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اپنا رخ اس رب کی طرف کرتا ہوں جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، جو ان سیاروں کا رب ہے، ان کو جو پیدا کرنے والا ہے، وہی حقیقت میں میرا معبود ہے، میرا پروردگار ہے، میرا ربی ہے، مربی ہے، میرا پالنہار ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہاں تک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا گو ہوں، رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تبلیغ کو قرآن و سنت کے ذریعے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت و تبلیغ کو محمد رسول اللہ کے طریقے پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہی کو اکیلے کو خالق، مالک، رازق، مربی، پالنہار جاننے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔